لینے کے لیے آئے ہو کہیں دینے پڑ جائیں۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، آقا کی آواز پر بھی اگر ہم بلند آواز سے بات کریں، اللہ کا قول ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا، آپ نبی کی آواز کے اوپر آواز نہ کریں، بلکہ کیا ہوگا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے اور تمہیں شعور تک نہیں ہوگا۔ یہ قرآن شریف ہے۔ بہرحال آپ اس بات پر جو ہے آمادہ ہو جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان الکریم والفرقان الحمید، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی، قادری امنارے یا غوث اعظم میزنم، دمد شیخ سیدی مرشدی شاہ اختر رضا خان ازہری میزنم، سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ، حرمت روح پیمبر یک نظر کرسو ماما، بکار خیش حیرانم اغسنی یا رسول اللہ، پریشانم اغسنی یا رسول اللہ۔ محترم سامعین، منبر نور پر تشریف فرما علماء ذوی الاحترام، میرے امامی کی زینت، تمام سامعین سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے کچھ عرض و معروض کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے اور قبل میں ضروری نہیں بلکہ واجب سمجھتا ہوں ہم اور آپ سب سے پہلے حضور سرور کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس معزز مکرم اور محترم بارگاہ میں بلند آواز سے پڑھیں درود پاک۔ اللہم صلی علی شفیعنا و حبیبنا و کریمنا و نبینا و مولانا و ملجانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر دن کی طرح اس دن بھی ہم اور آپ نے بالخصوص جو ہماری کمیٹی چل رہی ہے ازہری کمیٹی نے اس جلسے کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کی۔ دعا کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں اس جلسے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کوشش کرنے والوں کی اور آپ حضرات بھی جو ہے کوشش میں شامل ہیں، سبھی جو ہے اس میں حصہ لے رہے ہیں، اللہ پاک سب کے جو ہے کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ آئیے حضرات گرامی اپنا سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ ایک شاعر فرماتا ہے ہر ذرہ کمالات پیمبر بول دیتا ہے، ہر ذرہ کمالات پیمبر بول دیتا ہے، اور رسول اللہ سچے ہیں یہ پتھر بول دیتا ہے، رسول اللہ سچے ہیں یہ پتھر بول دیتا ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ سے کبھی کہا ہے، میں نہیں کہتا ہوں آپ سے سبحان اللہ کہیں، بلکہ آپ کو خود اس بات پر جو ہے ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ ہمارے آقا و مولا کی باتیں چلیں اور ہم خود جو ہے خاموش بیٹھے رہیں، یہ جو ہے مطلب ایک عاشق کی زبان نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے یا رسول اللہ ہمیں زبانیں تمہاری خاطر ملی ہیں، ہمیں جو ہے منہ اور ہمیں پوری جانیں، ہمیں زندگی یا رسول اللہ آپ کے صدقے میں ملی ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے نا یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکا تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، اور بنے دو جہاں تمہارے لیے، یا رسول اللہ دہن میں زبا تمہارے لیے، بدن میں ہے جا تمہارے لیے، اور ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ تو جب سب کچھ انہی کا ہے اور انہی کے لیے ہے تو پھر اس میں کنجوسی کرنے کا تو کوئی معاملہ ہی نہیں آتا۔ بہرحال شاعر فرماتا ہے ہر ذرہ کمالات پیمبر بول دیتا ہے، رسول اللہ سچے ہیں یہ پتھر بول دیتا ہے۔ اور کبھی بھی نعت پڑھ کر دیکھنا شہر مدینہ میں، ابھی نعت ہوتی ہے وہ نظم میں، اب یہ نعت ہو رہی ہے نثر میں۔ نعت کا معنی ہے اللہ اور اس کے رسول کی جو ہے حمد و ثنا اور اللہ کے رسول کی تعریف بیان کرنا۔ کبھی نظم میں ہوتی ہے جیسے شاعر صاحب نے آپ نے سنا، کبھی جو ہے نثر میں ہوتی ہے جیسے کہ ہم بیان کر رہے ہیں۔ اب سنیں نعت کا مطلب سمجھ گئے ہو تو بولیں گے کبھی بھی نعت پڑھ کر دیکھنا شہر مدینہ میں، ارے سبحان اللہ مدینے کا کبوتر بول دیتا ہے، سبحان اللہ مدینے کا کبوتر بول دیتا ہے۔ اور ایک معجزہ ہے، یہ بکری آپ کی ہے اس کو لے جائیں میرے آقا،
یہ بکری آپ کی ہے. حضور کا معجزہ ہے کم و بیش 4 سال کی عمر کا. یہ بکری آپ کی ہے, اس کو لے جائیں میرے آقا. ارے زبان سے شیر جنگل کا اچھل کر بول دیتا ہے, زبان سے شیر جنگل کا اچھل کر بول دیتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور جو ہے آگے اپنا سفر کا آغاز کرتے ہیں. اللہ اکبر. ہم جیسے بیان کر رہے ہیں اور جو باتیں چل رہی ہیں, امام علی مقام حضرت امام حسنین نے کہتے ہیں, اور آپ کے جو 72 رفقا, اور جس طرح بھی آپ نے جنگ کا آغاز کیا, جس طرح جو ہے شہادتیں ہوئی ہیں وہ آپ نے بخوبی سماعت کر لی ہیں. اللہ اکبر. بیان کیا جاتا ہے آپ نے علی اکبر کی شہادت سنی, آپ نے حضرت علی اصغر کی شہادت سنی, آپ نے اون و محمد کی شہادت سنی, آپ نے محمد و ابراہیم کی شہادت سنی, آپ نے جو ہے حضرت حر کی شہادت سنی, آپ نے حضرت عبداللہ بن عمیر کلبی کی شہادت سنی, اور بھی ایسے آوان و انصار بہت سارے شہید شہداء بہت سارے شہادت کا جام نوش فرما چکے تھے. لیکن یہ مشہور ہستیاں ہیں, یہ خاندان جو ہے نبوت کے چشم و چراغ تھے, اس لیے ان کا بیان اور ان کی شہادتیں تفصیل سے آپ کو سماعت کی گئی ہیں. آئیے آج جو ہے اس غازی علمبردار کا ذکر کرتے ہیں جو ہے اس جو ہے پورے قافلے کا سپہ سالار تھا, اس قافلے کا علم جس کے ہاتھ میں تھا, جس کو غازی عباس کہا جاتا ہے. آج ہم ان کی شہادت کا ذکر کریں گے. انہی کے فوراً بعد جو ہے امام علی مقام حضرت امام حسین ابن علی کی شہادت کا ذکر ہوگا. انشاءاللہ آپ سننے کی طاقت رکھیں گے. دونوں کی شہادتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے. اللہ اکبر. حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں, حضرت علی کے بیٹے ہیں. لیکن ہاں حضرت علی کی ان بیوی سے نہیں ہیں جن کا نام حضرت فاطمہ الزہرا ہے, بلکہ ان کی ماں کا نام ہے ام بنین فاطمہ. ام بنین فاطمہ کے بیٹے ہیں جن کا نام ہے حضرت عباس. بات یوں ہے, جب حضرت فاطمہ الزہرا کا اس دنیا سے وصال ہونے والا ہے, آپ دنیا سے جانے والی تھی, تو آپ نے حضرت علی سے وصیت فرمائی, اور آپ حضرت علی سے وصیت کرتی ہیں, اے میرے شوہر نامدار, آپ میرے بعد شادی تو کریں گے نا, اس لیے کہ آپ کو معلوم ہوگا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت, فیضان سرکار مدینہ, فیضان سرکار مدینہ, فیضان تاج و شریعہ, فیضان. سبحان اللہ. جشن شہید اعظم کانفرنس, جشن شہید اعظم کانفرنس. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مفتی مشیب رضا صاحب قبلہ, مفتی شیب رضا مقبولی صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. ماشاءاللہ سبحان اللہ. بہت ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بلند آواز سے بولیں یا رسول اللہ, اور زندہ دلی سے بولیں سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے ماشاءاللہ. دیکھیے ان کی جو ہے محبتوں کا بہت بہت شکریہ, اور ماشاءاللہ یہ ہمارے رفقا ہیں, اور یہ سب جو ہے ہمارے ازہری کمیٹی والے حضرات ہیں, انہوں نے بڑی اچھی طرح سے نوازا ہے. اللہ پاک جو ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بلند آواز سے آمین کو کہتے رہیں, اس میں کنجوسی نہ کریں, آمین بولا کریں, ٹھیک ہے نا. آمین کہا دیا کریں تاکہ آپ کے آمین پر دوسرے کا کام ہو جائے اور آپ کا بھی نام ہو جائے. بلند آواز سے بولیں یا رسول اللہ. یا رسول. میں عرض یہ کر رہا تھا, حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور کی لگتے جگر ہیں, حضور کی نور نظر ہیں, اور حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو ہے وہ آپ جگر کا ٹکڑا بھی ہیں. اللہ اکبر. ان کو جو ہے جب وصیت کا معاملہ آیا, جب دنیا سے وہ جانے لگی تھی نا, انہوں نے وصیت کی, اے میرے شوہر نامدار, آپ میرے بعد نکاح تو کریں گے. حضور کے نکاح, حضور نے جیسے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت علی سے کیا تھا, تو آپ نے فرمایا تھا, اے علی جب تک میری بیٹی آپ کے نکاح میں رہے آپ کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمانا. آپ نے اس بات پر عمل بھی کیا, دوسرا نکاح نہیں فرمایا. اس کے بعد حضرت فاطمہ وصیتیں کر رہی ہیں, اے میرے شوہر اگر آپ جو ہے نکاح فرمائیں تو میری وصیت یہ ہے کہ آپ جو ہے ایک بڑے خاندان, جو طاقتور خاندان ہو, جو بہادری میں جو ہے زیادہ اعلیٰ ہو, اس خاندان والی عورت سے نکاح فرمانا, اس خاندان والی جو ہے خاتون سے نکاح فرمانا.
حضرت علی فرماتے ہیں اے میری جو ہے چہیتی بیوی آپ یہ تو بتائیں آپ نے جو ہے اس کی قید کیوں لگائی ہے کہ اس طرح کی جو ہے بیوی سے نکاح فرمانا؟ تو حضرت فاطمہ عرض کرتی ہیں اے میرے شوہر آپ کو معلوم ہے نا کہ جب کربلا کا جو ہے منظر ہوگا، کربلا کا معرکہ ہوگا، نہ آپ موجود ہوں گے، نہ میں موجود ہوں گی، نہ حضرت امام حسن ہوں گے، نہ اور وہ لوگ ہوں گے جو میرے بیٹے حضرت امام حسین کا ساتھ دیں۔ اس لیے میں چاہتی ہوں آپ کسی ایسی جو ہے عورت سے نکاح فرمائیں جو بہادری میں زیادہ ہو، جو بہادری میں اعلیٰ ہو، اس لیے کہ جب آپ ان سے نکاح فرمائیں گے ان سے بچے ہونے والے بھی بہادر ہوں گے، زیادہ طاقتور ہوں گے، تو کل جو ہے میدان کربلا میں میرے لگتے جگر، میرے نور نظر امام حسین کے ساتھ وہ شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے، اور کھڑے ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے میرے بیٹے کی مدد کریں گے اور میرے بیٹے کے ساتھ جو ہے جام شہادت نوش فرما لیں گے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، آپ نے سبحان اللہ۔ ایک جو ہے اچھے خاندان اور بہادر خاندان حضرت ام بنین فاطمہ سے نکاح فرمایا جن سے ہونے والے بچے 12 بیٹے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ انہی میں ایک چشم و چراغ جس کا نام ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی تھوڑی شان بیان کر لی جائے۔ ان کے بارے میں آتا ہے امام حسین ان کے بھائی تھے، لیکن آپ فرماتے ہیں کبھی بھی میں نے امام حسین کو بھائی نہ کہا، کبھی کہتے مولا حسین، کبھی کہتے آقا حسین۔ امام حسین نے کہا آپ جو ہے اتنا کیوں ادب کرتے ہیں میرا، آپ مجھے بھائی کیوں نہ کہتے؟ تو حضرت عباس نے عرض کی اے میرے مولا حسین، اس لیے کہ آپ کی جو ماں ہے نا وہ جو ہے بنت پیغمبر ہے، اور میری جو ماں ہے وہ آپ کی ماں کی کنیز پیدا ہوتی ہے، یعنی آپ کی ماں جو ہے وہ حضور سرور کائنات کی لختے جگر ہیں، اور میری جو ماں ہے وہ آپ کی ماں کی کنیز ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنا ادب کرتے تھے، اور آپ حضرت عباس بہت ہی لمبے اور بہت ہی جو ہے چوڑے قد والے تھے، بہت ہی طاقتور والے تھے۔ آپ کو ثانی حیدر کرار کہا جاتا تھا۔ حیدر کرار حضرت علی کو کہا جاتا ہے آپ کی بہادری کی وجہ سے، آپ کی شجاعت کی وجہ سے، تو آپ کو بھی آپ کی بہادری کی وجہ سے ثانی حیدر کرار کہا جاتا تھا۔ یہاں تک ہوتا ہے آپ لمبائی میں زیادہ تھے تو امام علی مقام کے بیٹے حضرت علی اکبر جب ان کے ساتھ کہیں جاتے تھے نا تو آپ جو ہے جھک کر جاتے، ہلکا سا جھک کر جاتے۔ کسی نے پوچھا آپ علی اکبر کے ساتھ جب ایسے جاتے ہیں تو جھکتے کیوں ہیں؟ تو امام حضرت عباس نے فرمایا میں اس لیے جھکتا ہوں اور اس لیے تھوڑا سا جو ہے جھک جاتا ہوں تاکہ امام علی اکبر جو ہیں جو امام حسین کے بیٹے ہیں جب یہ چلتے ہیں تو ان کا سایہ بھی پڑتا ہے، اس لیے میں جھک جاتا ہوں کہ میری لمبائی تھوڑی زیادہ ہے تو میرا سایہ جو ہے ان سے ایک سایہ سے اوپر زیادہ نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی اکبر کا اتنا مقام ہے حضرت علی اکبر کا کہ حضرت عباس بھی جو ہے آپ کے شانہ بشانہ کس طرح چلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہی وہ عباس ہیں جو حضور مولا حسین کے قافلے کے علم کو اٹھائے ہوئے ہیں، آپ ان کے جو ہے سپہ سالار ہیں۔ اللہ اکبر۔ شہادت کچھ یوں ہوتی ہے، شہادت کی طرف چلتے ہیں جیسے ہی حضرت علی اصغر بھی شہید ہوئے، حضرت علی اکبر بھی شہید ہوئے، حضرت قاسم نے بھی شہادت کا جام نوش فرمایا، حضرت عون محمد بھی جو ہے شہید ہو چکے ہیں، تو آپ خیمے میں آتے ہیں۔ حضرت عباس جیسے خیمے میں آتے ہیں تو ایک امام علی مقام کی بیٹی ہے، وہ کہتی ہیں جن کا نام ہے سکینہ، وہ کہتی ہیں اے چچا جان آپ کو کیا ہماری پیاس کا جو ہے لحاظ نہیں ہے، آپ کو نہ معلوم؟ اور آپ کو میں بتاؤں آج دن تو چھٹا ہے، 6 محرم الحرام دن میں ہو چکی ہے، لیکن اب 7 محرم الحرام لگ چکی ہے، اور ان یزیدیوں نے، ان مردودوں نے، ان نالائق انسانوں نے 7 محرم الحرام کو پانی پر ناکہ بندی کر دی، پانی کو بند کر دیا، 500 فوجی نہر فرات کے ارد گرد لگا دیے، اور یہ حکم ہوا تھا انہیں کوئی بھی امام علی مقام کے خیمے سے پانی نہ لے کر آئے، کوئی بھی وہاں تک پانی نہ پہنچائے، ایک جو ہے قطرہ بھی پانی کا نہ پہنچ پائے۔ اللہ اکبر۔ 7ویں محرم الحرام کو ہی پانی کو بند کر دیا جاتا ہے، تو سکینہ اپنے چچا سے عرض کرتی ہے اے چچا جان عباس رمدار کیا آپ جو ہے میری پیاس کا لحاظ نہ رکھتے؟ آپ کو نہ لگتا کہ آپ کی پیاری بھتیجی پیاس سے کتنا تڑپ رہی ہوگی؟ چلیے میرا خیال آپ کو نہیں ہے تو میرے بھائی جو حضرت علی اصغر ہیں
ہیں, جو ابھی 6 ماہ کے ہیں, وہ بڑا تڑپ رہے ہیں, وہ بڑا رو رہے ہیں. آپ تو بتائیں 6 ماہ کا علی اصغر ہے, اب دودھ پینے کی عمر ہے, لیکن جب ان کی ماں نے پانی نہ پیا تو چھاتی سے دودھ بھی خشک ہو گیا. اب پانی جو ہے نہ پینے کی وجہ سے چھاتی سے دودھ نکلنا بند ہو گیا. پیاس سے تڑپ رہے ہیں, پیاس سے بلک رہے ہیں. اللہ اکبر. آپ کہتی ہیں پانی لے کر آؤ نا. حضرت عباس وعدہ کرتے ہیں بھتیجی میں جا رہا ہوں. مشکیزہ اٹھا لیا جاتا ہے, پانی کی طرف چلتے ہیں, نہر فرات کو جا رہے ہیں. بڑے ہی غازی عباس بڑے شجاعت والے تھے, بڑے ہی بہادری والے تھے. اب ان کی بہادری سنیں, اب ان کی شجاعت سنیں. اللہ اکبر. جیسے ہی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیمے سے مشکیزے کو اٹھایا, خیمے سے ایک برتن کو لیا, برتن کو لینے کے بعد خیمے سے اپنے گھوڑے کو لے کر اس نہر فرات کی طرف چلتے ہیں جہاں 500 یزیدی فوجی اس کا پہرا لگا رہے ہیں. پانی کی ناکہ بندی کر دی ہے, یزید نے پانی کو بند کر دیا ہے امام علی مقام کے لیے. وہاں پر پانی نہیں جا رہا ہے, وہاں پانی کا قطرہ نہ پہنچ رہا ہے. حضرت عباس جاتے ہیں اس مشکیزے کو لے کر. جیسے ہی نہر فرات کے قریب پہنچے, لوگوں نے دیکھا عباس آ رہے ہیں. یزیدی ان پر ٹوٹ پر پڑتے ہیں, یزید ان پر وار کرنے کی کوشش کرتے ہیں. عباس بڑے جو ہے شجاعت والے تھے نا, عباس بڑے ہی طاقتور والے تھے. عباس نے جیسے ہی اپنی تلوار کو میان سے نکالا, جیسے ہی اپنا وار کرنا شروع کر دیا تو ایک ہی بار میں کم و بیش 80 یزیدی کو فنا فی النار کر دیا ہے. اللہ اکبر. جیسے ہی اتنی بہادری دکھائی, جیسے ہی ایسی شجاعت دکھائی, سارے اور جتنے فوجی تھے وہ ڈر کے مارے, وہ جو ہے مطلب خوف کی وجہ سے الگ ہٹ جاتے ہیں اور آپ راستہ چھوڑ دیتے ہیں. اب حضرت عباس نہر فرات میں موجود ہیں, آپ کے گھوڑے کے 2 پیر نہر فرات کے پانی میں موجود ہیں. آپ اپنے گھوڑے سے بھی کہتے ہیں اے جو ہے گھوڑے تو بھی پہلے پانی پی لے, لیکن اس گھوڑے نے بھی پانی کو نہ پیا. آپ چلو میں اپنے پانی کو لیتے ہیں, پانی اپنے منہ کے قریب لے کر جاتے ہیں, لیکن ادھر ننھے علی اصغر کی پیاس یاد آ جاتی ہے. جیسے ہی پانی اپنے ہونٹوں کے قریب کرتے ہیں, اپنی بھتیجی کی یاد آتی ہے اور کہتے ہیں کہ عباس تیری عزت کو یہ گوارا نہیں, تیری ہمت کو یہ گوارا نہیں کہ تیرے بھتیجے اور تیری بھتیجی خیمے میں رہ کر پیاسے رہے. ننھے علی اصغر جو ہے پیاس سے تڑپتے رہے, آپ کی بھتیجی پیاس سے بلکتی رہی, اور تو یہاں پر پانی پی لے, یہ تیری عزت نفس کو گوارا نہیں ہے. اللہ اکبر. آپ نے پانی کو پھینک دیا, آپ نے پانی کو الٹ دیا, اور اس کے بعد جو ہے مشکیزے میں پانی کو بھر لیتے ہیں. پانی بھرنے کے بعد جیسے ہی آپ واپس ہوتے ہیں, جیسے ہی خیمے کی طرف کو بیک ہوتے ہیں, اللہ اکبر کبیرہ, ادھر جو ہے ابن سعد نے اور شمر جیسے بدپرون ملعون انسانوں نے دیکھا کہ عباس پانی لے کر جا رہا ہے. عباس نے مشکیزوں کو بھر لیا ہے. انہوں نے نعرہ لگایا, انہوں نے اس بات کا جو ہے اعلان اور شور مچایا, اے یزیدیو عباس کو سے روکو, اس لیے کہ اگر درود پاک پڑھ لیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم سامعین میری طرف توجہ فرمائیں, اور تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ آپ کو اسی جو ہے شربت سے انشاءاللہ نوش فرمایا جائے گا, اور آپ کو ضرور جو ہے اس کا مزہ اور ذائقہ چکھنا ہوگا. دیکھیے کتنا اچھا لگتا ہے کہ جن خاندان نبوت کے چشم و چراغ کو پانی سے محروم کر دیا گیا تھا اور آپ کو پیاسا رکھا گیا تھا, آج دنیا بھر میں جو ہے ان کا صدقہ شربت کے نام پر بٹایا جا رہا ہے, ان کا صدقہ لوگوں کو جو ہے دیا جاتا ہے. جیسے ہی یکم محرم الحرام لگتی ہے, لوگوں کی شربتوں کی سبیل لگنا شروع ہو جاتی ہے. یارو یہ بھی جو ہے آج بھی سبق دے رہے ہیں کہ بظاہر جو ہے ہم تو امت کی خاطر پیاسے رہ کر جام شہادت نوش فرما چکے, لیکن ہم اپنے نانا کی امت کو جانے کے بعد بھی جو ہے ایسے ایسے شربت سے جو ہے آپ کو مذائقہ فرمائیں گے, اور ایسے ایسا شربت آپ کے مقدر میں لکھیں گے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی قسم جس طرح 10 محرم الحرام تک ہم ریگولر شربت پیتے ہیں, میری جو ہے امید اور میرے جو ہے عقیدے کے مطابق ایسے اور دنوں میں ہم شربت نہ پیتے ہیں. شربت ضرور پیتے ہیں لیکن ایسا ذائقہ کبھی نہ آتا جیسا ذائقہ امام
امام علی مقام کے شربت میں آتا ہے۔ اللہ اکبر، آپ نے جو ہے گھروں پر بھی کھانا کھایا ہوگا، لیکن جو ذائقہ لنگروں کے کھانے میں آتا ہے، جو مزہ لنگروں کے کھانے میں آتا ہے، میری زندگی میں ایسا مزہ گھروں کے کھانے میں تو آیا نہیں ہے۔ یہ جو ہے صدقہ امام حسین کا ہے، یہ جو ہے صدقہ حضرت علی اصغر کی جو ہے، حضرت علی اصغر کا ہے، یہی صدقہ غازی عباس کا ہے۔ اب آپ سنتے جائیں، آگے کو سماعت کرتے جائیں۔ حضرت علی عباس، غازی عباس نے جو ہے پانی کو اٹھا لیا ہے، واپس خیمے کی طرف جا رہے ہیں، بڑے خوش ہیں، آج تو اپنے بھتیجے کو پانی پلا دوں گا، بڑے ہی جو ہے شادماں ہیں، آج تو اپنے بھتیجے کو پانی پلا دوں گا۔ وہ تڑپ رہی ہیں، وہ جو ہے رو رہی ہیں، لیکن آج انہیں پانی سے مایوس نہیں کروں گا، آج انہیں پانی سے جو ہے مطلب نا امید نہیں ہونا پڑے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، جیسے ہی انہوں نے پانی کے مشکیزے کو واپس کیا اور ادھر کی طرف چلتے ہیں، خیمہ زیادہ دور نہیں ہے، اگر گھوڑا 7-8 چھلانگیں اچھی طرح سے لگا دے تو خیمے کو پکڑ لے گا، خیمے تک پہنچ جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت عباس نے پانی کے مشکیزوں کو اٹھا لیا ہے، ادھر جو ہے فوج میں نعرہ لگ چکا ہے، فوج میں شور مچ چکا ہے، عباس کو پانی لے جانے سے روک دیا جائے۔ عباس اگر پانی خیمے تک لے کر پہنچ گیا تو وہ جو ہے نعرہ لگا رہے ہیں، قسمیں کھا رہے ہیں، اگر عباس نے پانی خیمے تک پہنچا دیا تو ایک ایک یزید کو جو ہے فنا فی النار کر دیں گے یہ لوگ، ایک ایک یزید کو جو ہے اللہ اکبر جہنم کو واصل کر دیں گے۔ اللہ اکبر، جیسے ہی ادھر شور مچا، جیسے ہی انہوں نے شور مچانا شروع کیا، سارے فوجی یزیدی حضرت عباس کو روکنے کے لیے آ جاتے ہیں، حضرت عباس کا گھیراؤ کر لیتے ہیں۔ تنہا عباس ہے جس کے اندر حیدر کرار کا خون دوڑ رہا ہے، جس کے اندر جو ہے حضرت علی کی جو ہے خون دوڑ رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ عباس جو ہے اپنی بہادری کا ملاحظہ فرماتے ہیں، اپنے بہادری کو جو ہے سب کے سامنے جو ہے ظاہر فرماتے ہیں۔ سارے لوگوں نے چاروں طرف سے آپ کا گھیراؤ کر لیا ہے، آپ کو جو ہے سمیٹ لیا ہے۔ اللہ اکبر، آپ نے جیسے ہی اپنے حضرت علی اکبر اور حضرت امام علی مقام یعنی حضرت مولا علی مشکل کشا کی شجاعت کو دکھانا شروع کر دیا، آپ نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا، آپ نے اپنی شجاعت کا مظاہرہ فرمایا۔ اللہ اکبر، آپ جدھر کو جاتے تھے ادھر کو جو ہے نیست و نابود یزیدی کو کر جاتے، جدھر آپ کی تلوار گھوم جاتی ادھر سر ایسے گر رہے تھے جیسے گاجر اور مولی کٹتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اللہ اکبر، اگر دائیں طرف آپ نے گھوڑے کو بلا دیا ہے، دائیں طرف جتنے لوگ تھے ساروں کو فنا فی النار کر دیا، اس کے بعد بائیں طرف آتے ہیں ساروں کو فنا فی النار کر دیا، اس لیے کہ یہ کوئی عام شخص نہیں ہے بلکہ یہ ثانیہ حیدر کرار ہے، اس کی رگوں میں بھی مولا علی مشکل کشا کا خون دوڑ رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ بھی حضور سرور کائنات کا پیارا نواسا ہے، یہ بھی حضرت علی کا لگتے جگر ہے۔ اللہ اکبر، اور جو ہے کربلا میں جتنے قافلہ آیا ہے اس کا سپہ سالار ہے، اس کا علم اٹھانے والا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت غازی عباس نے جیسے ہی اپنی شجاعت کا مظاہرہ فرمایا، لوگوں نے سوچا اس طرح تو یہ اکیلا ہی ہم سب کو کافی ہوگا، اس طرح تو یہ اکیلا ہی ہم کو مٹا دے گا، لیکن اس کے بعد ایک بندہ اور ایک ظالم انسان آپ کے پیچھے سے ایسا وار کرتا ہے، دھوکے سے ایسا وار کرتا ہے۔ اللہ اکبر، معاذ اللہ رب العالمین، اس ظالم نے جیسے ہی تلوار کا وار کیا تو حضرت عباس کا جو ہے ایک پہلو اور ایک جو ہے بازو کاٹ دیا اور وہ بازو کٹ کر زمین پر گر جاتا ہے۔ اللہ اکبر، آپ نے دوسرے ہاتھ میں تلوار کو اٹھا لیا، آپ نے مشکیزوں کو اپنے منہ میں تھام لیا، دوسرے ہاتھ سے ایک ہی ہاتھ سے ان ظالموں کا جو ہے ملاحظہ فرما رہے ہیں اور ان ظالموں سے مقابلہ کر رہے ہیں، ان ظالموں کو اپنی فنا فی النار کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، لیکن جیسے ہی ایک ہاتھ تو کٹ چکا ہے، ایک بازو تو گر چکا ہے، تھوڑی دیر کے بعد ایک ظالم نے پھر دھوکے سے اور پیچھے سے ایسا وار کیا، حضرت عباس کا جو ہے دوسرا بازو بھی جو ہے زمین پر گر جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت عباس کو اپنے بازو کٹنے کا خوف نہیں ہے، حضرت عباس کو اپنے بازو کٹنے کا غم نہیں ہے، حضرت عباس کو اپنی جان جانے کا خوف نہیں ہے، بلکہ آپ کو جو ہے خوشی میں ہے، آپ کو جو ہے مسرت میں ہے کہ میں جو ہے اس پانی کو لے کر اپنے بھتیجے کو پلاؤں گا، میں اس پانی کو لے کر اپنے بھتیجے کو پلاؤں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپ مسرت کے ساتھ اپنے خیمے کی طرف بڑھتے ہیں، قریب ہی تک کہ آپ اپنے خیمے تک پہنچ جاتے، ایک ظالم نے ایسا دور سے نیزہ مارا، ایسا دور سے تیر مارا کہ آپ کے منہ میں مشکیزہ تھا نا تو سینے تک مشکیزہ آ رہا تھا، ایک ایسا تیر لگایا جاتا ہے
ایک ایسا تیر مارا جاتا ہے کہ حضرت غازی عباس کے جو ہے مشکیزے میں پیبس ہوتے ہوئے آپ کے سینے مبارکہ میں لگ جاتا ہے. مشکیزہ مٹی کا اس زمانے میں ہوا کرتا تھا, وہ مشکیزہ پھوٹ جاتا ہے, وہ مشکیزہ پھٹ جاتا ہے, سارا پانی زمین پر گر جاتا ہے. ابھی تک جس عباس کو اپنے بازو کٹنے کا غم نہ تھا, اب اس عباس کو پانی گرنے کا بڑا غم ہو رہا ہے. جس عباس کو اپنی جان جانے کا غم نہ تھا, اس عباس کو پانی گرنے کا بڑا غم ہو رہا ہے. اللہ اکبر. حضرت عباس نے اپنے سینے میں جیسے تیر دیکھا, اس کے بعد جو ہے آپ کو ان ظالموں نے اس طرح سے گھراؤ میں لے لیا, اس طرح سے تیروں کی برسات کرنا شروع کی, اس طرح نیزوں مارنا شروع کر دیے. حضرت غازی عباس جو ہے اپنے تیروں کو کھاتے کھاتے آپ کا جسم جو ہے تیروں کے زخم کو برداشت کرتا رہا ہے. آپ کے جسم پر کافی تیر لگ چکے ہیں. اسی دوران آپ کے جو ہے بازو تو گر گئے ہیں. یارو ذرا دیکھیں, ہم اوپر سے گرتے ہیں, ہاتھوں کو جو ہے زمین پر ٹیک کر اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ غازی عباس وہ عباس ہے جس کے بازو کو پہلے کٹ چکے ہیں, اب یہ گھوڑے سے نیچے بھی آ رہا ہے. بتائیں یہ روکے تو اپنے آپ کو کس ہاتھ سے روکے؟ ان کے ہاتھ کو بڑے دور نظر آ رہے ہیں. ہم اور آپ بھی اگر جو ہے پیر پھسلتا ہے, اپنے ہاتھ سے اپنے جسم کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں, اپنے ہاتھ سے جو ہے اپنے آپ کا بچاؤ کرنا کی کوشش کرتے ہیں. لیکن یہ وہ غازی عباس ہے, اللہ اکبر, جس کے بازو پہلے سے جا چکے ہیں, جس کے بازو پہلے سے ختم ہو چکے ہیں, جس کے بازو پہلے سے جسم سے الگ ہو چکے ہیں, جو دونوں بازو سے اب جو ہے معذور ہو چکا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. غازی عباس جیسے ہی زمین پر گرتے ہیں, جیسے ہی زمین پر گرتے ہیں, ایک آہ بڑھتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اپنے بھائی کو یاد فرماتے ہیں, یا اخاہ ادرکنی, یا اخاہ ادرکنی. آپ جو ہے اپنے بھائی کو یاد فرماتے ہیں اور آپ عریضہ پیش کرتے ہیں, اے میرے بھائی میری مدد فرمائے, اے میرے بھائی مجھ کو بچا لیں, اے میرے بھائی مجھ کو اٹھا لیں. حضرت امام علی مقام جیسے ہی آپ کو دیکھتے ہیں, آپ اپنے قریب آتے ہیں, حضرت عباس کے قریب آتے ہیں نا, آپ نے حضرت عباس کو اٹھایا, اپنا جو ہے حضرت اپنے پہلو میں اور اپنی گود میں حضرت عباس کے سر کو رکھ دیا ہے. اللہ اکبر. جیسے ہی سر کو رکھا, ابھی غازی عباس شہید نہ ہوئے ہیں, ابھی آپ کو ہوش ہے. آپ جو ہے دیکھتے ہیں, جیسے ہی نظر پڑتی ہے سامنے جو ہے حضرت علی کا لگتے جگر امام علی مقام بیٹھا ہے, جیسے ہی نظر پڑتی ہے فاطمہ کا لگتے جگر بیٹھا ہے, امام علی مقام بیٹھے ہیں. آپ عرض کرتے ہیں, مولا حسین, آقا حسین, اب میں جام شہادت نوش کرنے والا ہوں. اللہ اکبر. امام حسین فرماتے ہیں, اے میرے بھائی عباس, زندگی تم نے گزار دی, زندگی بسر کر لی, لیکن کبھی تم نے مجھ کو بھائی نہ کہا, کبھی تم نے مجھ کو ایک مرتبہ بھائی نہ کہا. حضرت غازی عباس پھر وہی جواب دے رہے ہیں, اے مولا حسین, میں آپ کو کیسے بھائی کہوں, میں آپ کو کیسے بھائی کہہ کر پکاروں, اس لیے کہ آپ کی ماں جو ہے نا وہ کوئی عام ماں نہیں ہے, بلکہ جنتی عورتوں کی سردار ہے آپ کی ماں, اور میری ماں جو ہے نا وہ آپ کی ماں کی کنیز ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت غازی عباس فرماتے ہیں, اے مولا حسین, میری ماں نے مجھے وصیتیں فرمائی تھی اور یہ کہا تھا, اے عباس, مولا حسین کو جو ہے کبھی بھی اپنے بھائی کے برابر درجہ نہ دینا, بلکہ ان کو ہمیشہ اپنا آقا ماننا, ہمیشہ ان کو اپنا مولا ماننا. اس لیے کہ حضرت ام بنین فرماتی ہے, حضرت عباس سے کہتی ہے, اے عباس, میں حضرت علی کی بیوی تو ضرور ہوں, لیکن حضرت فاطمہ الزہرا کی کنیز ہوں, میں ان کی جو ہے غلام ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت عباس جو ہے حضرت عباس جامع شہادت نوش فرماتے ہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت امام علی مقام ان کو اٹھا کر نا قبیلے اور اپنے خیمے کی طرف لے کر آتے ہیں. وہ بھتیجی جو بڑی دیر سے پانی کا انتظار کر رہی تھی, وہ بھتیجا جو بڑی دیر سے جو ہے پانی کا منتظر تھا, وہ بھتیجی کہتی ہے, اے عباس, تم آ گئے, پانی نہ لے کر آئے, عباس تم آ گئے, مشکیزہ کہاں چھوڑ آئے ہو, مجھے بڑی پیاس لگی ہے, مجھے شدت کی پیاس نے ستایا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جیسے ہی حضرت جو ہے سکینہ حضرت عباس کے قریب آتی ہیں, آپ ان کے جو ہے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہتی ہیں, عباس تم مجھ سے ناراض ہو گئے, بولتے کیوں نہیں, عباس کیا تم ان سے ناراض ہو چکے ہو, بات کیوں نہیں کرتے. اللہ اکبر کبیرہ. جیسے ہی حضرت عباس کے سامنے امام علی مقام کی بیٹی اس طرح کا مظاہرہ فرماتی ہے, اس طرح کی باتیں کرتی ہے نا, حضرت امام علی مقام فرماتے ہیں, اے میری بیٹی, اے میری لگتے جگر, مجھے پتا نہیں ہے عباس جامع شہادت نوش فرما چکے ہیں, اور جو جامع شہادت نوش کر لیتا ہے نا
جو دنیا کو الوداع کہہ دیتا ہے تو پھر اس طرح سے وہ بات چیت نہ کرتا جس طرح دنیا میں پہلے کر رہا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سکینہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی اور کہنے لگی اے میرے چچا، کیا آپ نے میری خاطر اپنی جان کو قربان کر دیا؟ کیا آپ نے میری خاطر اپنے بازوؤں کو بھی کٹوا دیا؟ کیا آپ نے میری خاطر اپنے جو ہے آپ جان کی بھی پرواہ نہ کی اور جان کو بھی اپنی داؤ پر لگا دیا؟ یہ ہے حضرت عباس، یہ ہے حضرت عباس، یہ ہے حضرت عباس اللہ اکبر کبیرہ، جن کی جو ہے شہادت نے پورے ہی قافلے والوں کو اور پورے ہی امام علی مقام کے جہاں لوگ موجود تھے ان کو بڑا ہی صدمہ پہنچایا۔ معلوم ہے جیسے حضرت عباس کی شہادت ہوتی ہے، حضرت عباس کی شہادت کے بعد امام حسین امام علی مقام ایک ہی جملہ کہتے ہیں اور کہتے ہیں اے میرے بھائی، تیرے جانے سے میری کمر کی ریل کی ہڈی جو ہے ٹوٹ گئی ہے، تیرے جانے سے جو ہے میری کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے۔ آپ ذرا بتائیں جو جسم میں مین ہڈی ہے، جو جسم میں مین جو ہے ہڈی ہے جس کو ہم ریل کی ہڈی کہتے ہیں، وہ ہڈی ٹوٹ گئی ہے کس کے جانے سے؟ امام علی مقام کہہ رہے ہیں حضرت عباس اے میرے بھائی، تیرے جانے سے میری ریل کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے۔ تو جب تک تھا جو ہے اگر میرے اوپر تیر آتا، اس تیر کو آنے سے پہلے تو اس تیر کو روکا کرتا، اگر جو ہے مجھے تھوڑا بھی بہت جو ہے کوئی ایسا معاملہ آتا تو مجھے حوصلہ دیتا، تو مجھے جو ہے شاباشی دیتا۔ اب کون مجھے حوصلہ دے گا؟ اب کون میرے آگے سے تیروں کو روکے گا؟ اب کون میرے جو ہے اس جو ہے قافلے اور اس جماعت کا سر پہ سالار بنے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، نوجوان دوستوں، میرے بزرگوں، ذرا سنتے تو جائیں حضرت عباس کی شہادت کا معاملہ کیا ہے، حضرت عباس کی شہادت کس طرح ہو جاتی ہے۔ آج جو ہے ہمیں ان کی شہادت سے سبق لینا ہے، آج ہمیں ان کی شہادت کو جو ہے اس طرح بیان کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمیں اس پر عمل بھی کرنا ہے، ہمیں جو ہے ایسا ہی جذبہ پیدا کرنا ہے۔ امام علی مقام کے ساتھ کتنا ادب کرتے تھے آپ، ان کے ساتھ کتنا اچھا سلوک کرتے تھے۔ اب شعر سن لیں حضرت عباس کی شان میں، اب جو ہے اشعار سنیں حضرت عباس کی شان میں۔ یہ تو لوگوں کا جو ہے کہنا ہے، یہ تو لوگ اپنی اپنی زبانوں میں کہتے ہیں حضرت عباس یا حضرت ننھے علی اصغر پیاس سے ترس گئے تھے، ان کو جو ہے پیاس لگ گئی تھی، ان کو جو ہے پانی نہ ملا تھا۔ ارے یہ تو حکم ربی تھا، یہ تو ہونا ہی ایسا تھا، ورنہ تو حضرت عباس علی اصغر اور حضرت علی اصغر یا حضرت علی اکبر کوئی بھی ایک خاندان نبوت کا چشم چراغ کھڑے ہو کر دعا کر دیتا، اگر اللہ کی بارگاہ میں پانی کو مانگ لیتا۔ رب تبارک و تعالیٰ کی قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اگر ایک بھی خاندان نبوت کا چشم چراغ کھڑا ہوتا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا، اللہ اکبر کبیرہ، تو نہر فرات بھی ان کے قدموں میں دوڑتا ہوا نظر آتا۔ آپ نے نہ دیکھا اجمیر کی سرزمین کی کرامت نہ سنی؟ ارے وہ اجمیر جس کو جو ہے خواجہ خواجگان کا کہا جاتا ہے، جس کو ہندوستان کا راجہ کہا جاتا ہے، وہ کون ہے؟ وہ انہی کے جو ہے بیٹوں میں شمار ہوتے ہیں، وہ انہی کے خاندان میں شمار ہوتے ہیں، ان کا شجرہ ان کے بہت بعد آتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ تو اب کے جو ہے ولی ہیں۔ ارے یہ تو خاندان نبوت کے چشم و چراغ ہیں جو 60 ہجری میں یہ واقعہ پیش ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، آپ نے وہ کرامت نہ سنی؟ جیسے ہی حضرت خواجہ غریب نواز کو پانی سے دینے سے انکار فرما دیا جاتا ہے، آپ حکم فرماتے ہیں پورا انا ساگر ایک کانسے میں سمٹ آتا ہے۔ پوری سائنس آج اس پر حیران ہے، کیسے ایک چھوٹے سے کانسے میں ایک اتنا بڑا انا ساگر سمٹ کر آ جاتا ہے۔ ارے ایک جب ان کا بیٹا اپنی کرامت کو دکھانا چاہے اور اپنے پانی کو جو ہے انا ساگر کو ایک کانسے میں سمیٹنا چاہتا ہے تو وہ سمیٹ لیتا ہے۔ تو اگر ان کے بابا اور اس کے خاندان والے اگر یہ چاہتے کہ پانی نہر فرات کا ہمارے قدم چومے تو میری جو ہے دعویٰ اور عقیدہ بولتا ہے انشاءاللہ اللہ رب العزت کی قسم جو ہے وہ نہر فرات بھی حضرت علی اصغر کے قدم کو چومتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان سرکار مدینہ، جشن شہید اعظم کانفرنس، جشن شہید اعظم کانفرنس، مفتی شعیب رضا مقبولی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، واہ واہ واہ، کیا بات